السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم باب الزکوٰۃ من الاسلام سے شروع کریں گے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 22۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام۔ یہ بیان ہے زکوٰۃ کے بیان میں کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ وقولہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذلک دین القیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف اس طرح عبادت کریں، اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں اور اس طرح عبادت کریں، عبادت کو اس کے لیے خاص رکھیں اور یکسو ہو کر عبادت کریں، اور یہ کہ وہ نماز ادا کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وذالک دین القیم۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ مخلصین ہو کر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے پہلے باب میں ایمان کی زیادتی اور نقصان کا بیان تھا کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اور جن اعمال سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وہ دو قسم کے ہیں، یعنی بدنی اعمال ہیں اور مالی۔ عبادت بدنیہ کو پہلے بیان کر چکے، اور اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ عبادت مالی کو شروع کر رہے ہیں۔ اور ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے زیادتی اور نقصان کا بیان تھا، اور اب اس میں جو حدیث میں آگے آ رہا ہے لا ازید ولا انقص، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، ورنہ قسم کھا کر اس کی نفی کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ راوی کہتے ہیں سمع طلحہ بن عبید اللہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس یسمع دوی صوته ولا یفقہ ما یقول۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نجد والوں میں سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سائر الراس بکھرے ہوئے بالوں والا، ودوی الصوت اور اس کی آواز ہلکی ہلکی گنگناہٹ والی تھی جسے ہم سن رہے تھے، سنی جا سکتی تھی، ولا یفقہ ما یقول، لیکن یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی سن تو رہے تھے، ہلکی بنبناہٹ سی آ رہی تھی لیکن آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، حتی دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو پس وہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا خمس صلوات فی اليوم ولیلۃ، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ قال هل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز میرے ذمہ ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں البتہ جو تم نفلی عبادت کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا والصیام، رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال هل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں البتہ تو نفل نماز پڑھ لے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ قال هل علی غیرہ، کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور مال بھی میرے ذمہ واجب یا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں البتہ تو نفل پڑھ لے تو۔ قال فادبر الرجل وهو یقول، راوی کہتے ہیں کہ آدمی واپس پلٹ گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم میں نہ اس پر زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اس نے یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بولا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیز فرض نہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ فرض نہیں۔ تو فقہا امام شافعی رحمۃ اللہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ سب تطوع ہے، یعنی فرائض کے علاوہ،
اور وطر کے متعلق خصوصیت سے انکار لزوم یا عدم وجوب کو کچھ نہیں کہا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واجب ہیں۔ بعد میں شوابی حضرات نے وطر کے بھی عدم وجوب پر روایات سے استدلال شروع کیا، تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ ہے کہ اگر اس روایت سے عدم وجوب وطر کو ثابت کرتے ہیں، یعنی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے، تو آگے چل کر زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی الفاظ ہیں الا ان تطوع، تو اس سے ثابت ہوگا کہ صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ جیسے فرض ہے اور صدقۃ الفطر واجب ہے، تو اس کے یہاں پر نفی کی گئی، اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ حالانکہ حضرات شوافع اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور اس کے وجوب پر بہت سے دلائل موجود ہیں، تو اس وجہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ یعنی اس فرض کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا وہ چیزیں واجب ہیں۔ دوسرا یہ کہ وجوب وطر سے قبل ان اللہ قد امدتکم بالصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوتر، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں میں ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ وطر کی نماز ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے 5 نمازیں ہی فرض تھیں، پھر ایک نماز وطر کا اضافہ ہوا، اور یہ حدیث خبر واحد ہے۔ اور پھر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادر الصبح بالوتر، وطر میں جلدی کرو صبح سے پہلے، یعنی جس آدمی نے رات کے وقت میں وطر نہ پڑھے ہوں اور سو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ تہجد میں اٹھ کے وطر کی نماز پڑھے نوافل کے ساتھ، تو اس کو چاہیے صبح جلدی اٹھے تاکہ وہ وطر کی نماز صبح سے پہلے پڑھ لے۔ تو اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ اب رہی بات نوافل کی، تو اسی طرح نوافل پڑھنا اور نوافل کی قضا کرنا، یا احناف کے ہاں اس کی قضا لازم واجب ہوتی ہے جو نوافل شروع کر کے توڑ دیے ہوں، اور مالکی حضرات کے نزدیک اگر بغیر کسی عذر کے توڑے ہیں تو پھر واجب ہیں، عذر کی وجہ سے توڑے ہیں تو پھر واجب نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی نماز ہے، یعنی وطر ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے۔ پھر یہاں پر جو زیادہ عبادت نہ کرنے پر اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اس سے زیادتی نہیں کروں گا، حالانکہ زیادتی پر تو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے طرفین ذکر کر کے طرف واحد کی تاکید مقصود ہوتی ہے، یعنی اس نے دونوں طرف ذکر کی کہ نہ میں زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا، تو مطلب اس کا یہ تھا کہ میں کمی نہیں کروں گا، یہ عرف عام میں یہ مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ چنانچہ مشتری ثمن میں کمی کا مطالبہ کرے تو کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور کم کر اور کم کر اور کم کر، تو دکاندار آخر غصے میں آ کے قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں نا اس سے زیادہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، یہ کہہ دیتا ہے میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اب کمی کا لفظ تو اس کا مطالبہ ہے، بیشی کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں بیشی بھی نہیں کروں گا، تو یہ ایک طرف بعض کا دونوں طرفیں بول کے مراد تاکید ہوتی ہے کہ میں اس سے کم نہیں کروں گا، تو اس وجہ سے عرف عام میں یہ مراد ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ شخص اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا، تو مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک اپنی قوم تک پہنچانے میں کمی بیشی نہیں کروں گا، اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ کیفیت میں کمی بیشی نہیں کروں گا، یعنی فرض کو غیر فرض میں اور غیر فرض کو فرض سمجھ کے اس میں ایسا نہیں کروں گا، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلاح ان صدق، اگر اس نے سچ بولا تو کامیاب ہوا، یعنی اگر یہ سچا رہا۔ اور ایک روایت میں ان ابی کے بھی الفاظ ہیں اگر اس کے باپ کی قسم اگر یہ سچا رہا، یعنی اس نے اس پہ عمل کیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب جن روایات میں وہ ابھی ہی قسم کا ذکر ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ والد کی قسم اللہ کے علاوہ کی قسم تو نہیں کھانی چاہیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس ممانعت سے ممکن ہے پہلے کا واقعہ ہو، اس حرمت سے پہلے کا واقعہ ہو، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ذکر کیا ہو۔ باب اتباع الجنائز من الایمان، اب یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمان و احتسابا، جس نے کسی نماز جنازہ کی اتباع کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کی حالت میں،
वकान माहू, और उसके साथ रहा, हत्ता युसल्ली अलैहि, यहाँ तक कि उस पर नमाज जनाजा पढ़े, वयुफ़रिगु मिन दफनिहा, और फिर यहाँ तक कि उसके दफन से फारिग हो गए। फ़इन्नहु यरजिउ मिनल अज्रि बिक़िरातैनि, बस बेशक वो 2 किरात का अजर लेकर वापस लौटेगा। कुल्लु किरातिन मिस्ला उहदिन, हर किरात उहद के बराबर होगी। वमन सल्ला अलैहा, और जो उस पर नमाज पढ़ेगा, सुम्मा रजा, और फिर वापस लौट आया, क़ब्ल अन तुदफ़न, उसके दफन से पहले, फ़इन्नहु यरजिउ बिकिरातिन, तो वो 1 किरात का सवाब हासिल करेगा। तो हज़रात शाफ़ी कहते हैं कि मैयत के साथ आगे चलना ज़रूरी है, गोया कि ये उसके लिए सिफारशी बन के जाना है कि हम इसके साथ चल रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो इस वजह से ये इख्तिलाफ़ का अजर है, कुछ लोगों ने सिर्फ जनाजा ही पढ़ा और कुछ लोग इसकी तदफीन में भी शामिल रहे। तो किरात एक बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जनाजा पढ़ने वालों को अता फरमाते हैं। एक मिकदार है, एक फ़ासले की बहुत बड़ी मिकदार है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बराबर जहन्नुम से दूर कर देते हैं। और दूसरा ये कि इसमें फरमाया ईमान व एहतिसाबन, ईमान रख कर सवाब की नीयत से, यानी जनाजे में चलने का बायस और मुतहर्रिक रस्म व रिवाज ना हो। ये ना हो कि इंसान ये सोचे कि अगर मैं जनाजे में शिरकत नहीं करूँगा तो मुझे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, तो ये ना सोचे। अगर जाना है तो शिरकत करनी है तो सिर्फ महज अल्लाह की रज़ा के लिए जाए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग जनाजे में इसलिए भी शिरकत करते हैं कि अगर मैं शरीक ना हुआ तो वो लोग क्या कहेंगे कि जनाजे में भी नहीं आया, ज़िंदगी में तो आता नहीं था, मरने के पर भी नहीं आया। तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर की उम्मीद रखनी चाहिए। बाबु खौफ़िल मुमिनी मिन अन यहबत अमलुहु व हुवा ला यशउरु, इस बात का खौफ, मोमिन को इस बात का खौफ कि मिन अन यहबत अमलुहु, कि उसका अमल ज़ाया ना हो जाए और उसको पता ही ना चले। इसका बयान हज़रत इब्राहीम तैमी कहते हैं, मा अरज़तु कौली अला अमली इल्ला खशीतु अन अकूना मुकज़्ज़िबन। तो हज़रत इब्राहीम तैमी कहते हैं कि चूँकि वो वाइज़ थे, वाज़ व नसीहत करते थे, मुक़र्रिर थे, कि जब भी मैंने अपने कौल का अमल से मुवाज़ना किया तो ये खौफ हुआ कि कहीं मैं शरीयत के जुटलाने वालों में से ना हो जाऊँ। यानी अपने कौल के, यानी मोमिन को ये बेशऊरी में अपने अमाल के ज़ाया होने का डर रहना चाहिए। कुरान मजीद में भी है कि जैसा कि एक जगह दिया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना करो। तो इब्राहीम तैमी ये कहते हैं कि मैं अपने गुफ्तार और किरदार को जब मिलाता हूँ, जब मैं अपनी बातें देखता हूँ कि मैं कैसे लंबे लंबे खुतबे देता हूँ, लोगों को ईमान और अमल की दावत देता हूँ, और फिर मुझे जब अपना किरदार नज़र आता है तो कहीं मैं मुकज़्ज़िब, यानी इसम फ़ाइल के सीगे के साथ कि कहीं मैं जुटलाने वाला ही ना बन जाऊँ, या मुकज़्ज़ब इसम मफ़ूल का सीगा तो कहीं मैं जुटलाया हुआ ना बन जाऊँ। मुकज़्ज़िबुन बिद्दीन, यानी अगर इसम फ़ाइल का सीगा मुराद लें मुकज़्ज़िबन, कि अगर मैं जुटलाने वाला ही ना बन जाऊँ, तो इसका मतलब है जब मैं ईमान के मुक़्तज़ा पर अमल ना करूँ, ईमान की बातें तो बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन उसके जो तकाज़े हैं उस पर अमल ना करूँ, ईमान की जो अहकामात अवामिर और नवाही हैं उस पर अमल नहीं करूँ, तो अपने अमल से दीन को जुटलाने वाला हो जाऊँगा। क्योंकि अगर ईमानियात और अमाले ईमानिया का आपस में तवाज़ुन ना हुआ तो फिर ईमान का मज़हब हक़ और इस्लामी अमूर और अहकामात के अच्छे होने का दावा तो ज़ुबान से किया है लेकिन दिल से उनको नहीं मान रहा, वरना अगर दिल से मानता तो उस पर अमल कर लेता। इस वजह से मुकज़्ज़िब का सूरत में ये तर्जुमा होगा। और मुकज़्ज़ब का अगर यानी इसम मफ़ूल की सूरत में मुकज़्ज़म बिद्दीन, तो ये भी हो सकता है। दूसरी सूरत में इसका मतलब ये हो सकता है कि जब मैं अपने कौल को अमल पर पेश करता हूँ तो डरता हूँ कि मैं अपने को झूठा तो नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी बात तो सच्ची होती है, तो इस पर अगर क्योंकि मेरी बात सच्ची होती तो मैं इस पर अमल ज़रूर करता। तो लिहाजा बहरहाल जो शुर्रा बुखारी शरीफ हैं, बुखारी के अक्सर शुर्रा हज़रात ने इसको इसम फ़ाइल का ही सीगा करार दिया है, यानी ज़्यादा राजे है। इस सूरत में अगर यानी मफ़ूल का सीगा होगा तो इसको इन्होंने मरजूह कौल करार दिया है। चूँकि हज़रत इब्राहीम तैमी बहुत तक़वे वाले, बहुत आबिद, ज़ाहिद, परहेज़गार ताबी थे, वाइज़ थे, आमिल थे, तो हर वक्त उनको अपने बारे में ख़तरा रहा करता था कि कहीं मैं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊँ।
قال ابن ابی ملیکہ ادرکت ثلاثین من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ حضرت ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی میں نے، یہ تابعی تھے، اور ان کو اپنے بارے میں نفاق کا خوف لگا رہتا تھا۔ ما منہم احد، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا، یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، وہ جو یہ کہتا ہو کہ میرے اندر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جیسا ایمان ہے، یعنی سارے ہی اپنے بارے میں ڈرتے تھے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، الحسن سے مروی ہے، ما خافہ الا مؤمن، کہ اس سے نہیں ڈرتا، اپنے عمل کے ضائع ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ مومن ہی۔ ولا امنۃ الا منافق، اور جو مطمئن ہوتا ہے اپنے اعمال پر وہ منافق ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے میں نے بڑی باتیں کر لی ہیں، میں اللہ کو بڑا راضی کیے ہوں، وہ منافق ہوتا ہے۔ وما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غیر توبۃ، تو ظاہری بات ہے جو منافق ہوگا وہی اپنے بارے میں اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرے گا۔ تو وما، اور ان امور کا بیان، وما یحذر یہاں سے فرمایا گیا وما یحذر من الاسرار، یعنی ان امور کا بیان جن سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی بامی جنگ اور آپس میں گناہ کرنا، اور اسی طرح گناہوں پر بغیر توبہ کے اصرار کرنا، اڑے رہنا۔ تو اصرار کا معنی ہوتا ہے جم جانا، علی النفاق، نفاق پر، والعصیان اور گناہوں پر، من غیر توبۃ، توبہ پر، یہ سارا باب چل رہا ہے، اور ان چیزوں کا بیان کہ جس پر انسان جم جائے اور گناہوں پر بغیر توبہ کے، لقولہ تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے، وهم یعلمون، در حال کہ وہ جانتے ہوں، یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے۔ یہ سارا امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لاتے ہیں، سألت ابا وائل عن المرجیہ، راوی کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے پوچھا مرجیہ کے بارے میں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا، ان سے قتال کرنا، یہ کفر ہے۔ اب مرجیہ، جس طرح حالت کفر میں حسنات نافع نہیں ہوتی، یعنی کوئی آدمی اگر کفر میں نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو نفع مند نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نیکی کے قابل قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان لایا ہو۔ تو اور اسی طرح حالت ایمان میں سیئات بھی مضر نہیں ہوتی، جیسے کفر جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ایمان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک آدمی مومن ہو اور گناہ کرے، یہ ان کا مرجیہ کا ایک عقیدہ ہے، یعنی مومن آدمی جو مرضی گناہ کرتا رہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، خواہ کبیرہ ہی گناہ کیوں نہ کر لے۔ جیسے کافر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ایمان والا آدمی دوزخ میں نہیں جا سکتا، یہ ان کا پہلا یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جیسے، یعنی اس کا جواب قرآن سے یہ ہے، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں یہ ایک شیطانی چال ہے، کیونکہ ایک مومنین کا ایک بہت بڑا گروہ کا جہنم میں جانا احادیث نصوصہ متواترہ سے ثابت ہے، اور لہٰذا مرجیہ کے اس عقلی جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کا ایک ویسے تبرعاً ہے، اپنا آپ کو جان چھڑانے والی بات ہے، ورنہ مومنین جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں آئیں گے، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو اسی وجہ سے آگے جو حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سباب کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان جب کسی مسلمان کو گالی دے گا تو وہ اس کے ایمان میں یعنی فسق و فجور کے اعتبار سے کمی آئے گی۔ اور دوسرا ان کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں ایمان اور کفر کی مثال حیات اور موت کی سی ہے، ایمان دل کی زندگی کا نام ہے اور کفر دل کی موت کا نام ہے۔ تو لہٰذا ایک ضعیف بچے کی حیات ہے اور ایک پہلوان کی حیات ہے، تو دونوں کے درمیان حیات کے درجات ہوتے ہیں۔ تو موت کا صرف ایک ہی درجہ ہے، یعنی لاش پڑی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس وجہ سے گویا کہ کفر ایک لاش ہے، تو میت ظاہری بات ہے لاش ہے، اس کو دفن کرنا ہے تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ایمان ایک روشنی ہے، ایمان ایک زندگی ہے، تو وہ کتنا ہی درجے کا ایمان کیوں نہ ہوگا، وہ زندہ ہے، تو اس وجہ سے زندہ نے جنت میں جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ان کا ایک عقلی ایک
جواب ہے یا اپنے آپ کو اطمینان کرنے مطمئن کرنے کا ایک ہیلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفر اس لیے جنت میں نہیں جا سکتا کہ اس کے ساتھ جنت میں لے جانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ جنت میں لے جانے والی چیز ایمان ہے، بخلاف ایمان اس کو دوزخ میں لے کر جانے والی چیز اس کے گناہ ہیں، تو لہٰذا گناہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے اور وہ صاف ہو کے جنت میں آئے گا۔ لیکن کفر کے جو نیک اعمال اس کے نظر آتے ہیں وہ نیک اعمال نہیں ہیں، اس لیے کہ کفر کے نیک اعمال پہ اجر اسی وقت ملے گا جب ایمان ہوگا، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس پر اجر بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مرجئہ کا دوسرا جو ایک دھوکے والی بات ہے کہ وہ زندگی اور موت والی، یہ بھی کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبائر بعض اور حساب و کتاب پر یقین نہیں لاتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ والے ہیں، کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خارج عن ایمان ہے۔ اس کے برخلاف جو خوارج اور معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارتکاب کبیرہ عدم یقین مستلزم نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قیامت کے دن کے بارے میں اور دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ہی وہ انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس کو یقین کامل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس ارتکاب کبیرہ گناہ کرنے کا ارتکاب کرنے کی جرات کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ کر لیے تو وہ اپنی جانوں پر یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تو اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں ثابت کر رہے ہیں۔ قال اخبرنی عبادۃ بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فطلعها رجلان من المسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے تو وہاں دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں باہر اس لیے آیا تھا کہ میں تم کو لیلۃ القدر کی خبر دوں۔ وانہ طلعها فلان وفلان فرفعت، تو بے شک میں جب باہر آیا تو فلاں اور فلاں آدمی لڑ رہے تھے تو یہ جو اس کی تعین تھی وہ مجھ سے اٹھا لی گئی۔ وعسیٰ ان یکون خیر لکم، چلو شاید کہ یہ تمہارے لیے، یعنی یہ تعین اس کی اٹھا لے جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ التمسوها فی السبع والتسع والخمس، اب اس کو تلاش کرو 7ویں رات میں یا 9ویں رات میں یا 5ویں رات میں۔ طلحہ دونوں آدمی لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو پہلے لیلۃ القدر متعین طور پر بتلا دی گئی تھی، بظاہر اس سے رمضان القدر میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی تعین مراد ہے، اور صحابہ کو اس کی اطلاع دینے کے لیے آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ تو مسجد نبوی میں دو آدمی جھگڑ رہے تھے مسجد نبوی کے قریب، تو کوئی معاملہ تھا کسی میں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور یہ قرض خواہ تھے، اور دوسرے عبداللہ بن ابی الحدر اسلمی جو مقروض تھے، ان کے قرضے کے سلسلے میں کچھ آپس میں بات چیز پہ تکرار ہو گئی تھی، یہاں تک ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، تو اس وجہ سے یہ جو قدر کی لیلۃ القدر کی تعین تھی وہ اٹھا لی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف تو یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ جھگڑے کی نحوست ایسی بری چیز ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے شب قدر کی فضیلت جیسی اہم چیز بھی اٹھا لی گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر ہی حکمت ہے کہ آپ تمہیں ظاہری بات اس کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ اس کو تلاش کرو آخری راتوں میں، جس کا ذکر کر دیا 9ویں میں یا 7ویں میں یا 5ویں، یعنی 25ویں میں یا 29ویں میں یا 27ویں رات میں اس کو تلاش کرو۔ باب سؤال جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام یعلمکم دینکم، اس بات کا بیان کہ یہ ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق بیان ہے، وعلم الساعۃ اور قیامت کے دن کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، فجعل ذلک کلہم دینا، اور فرمایا یہ سارے کا سارا دین ہے، وما بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے بیان فرمایا تھا، جو باتیں بیان فرمائی تھی وہ بھی ایمان کے متعلق تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد آل عمران میں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمائی تھیں وہ ساری ایمان میں سے تھیں۔ وقولہ تعالیٰ من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز بھی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو
کہ بخاری شریف میں متعدد جگہ پر ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ بارزا کا معنی ظاہر ہو کر تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ سے ملاقات پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ قال ما الاسلام، آپ نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا به، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤدی الزکوۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ ادا کرے، تصوم رمضان، رمضان ادا کر رمضان کے روزے رکھے۔ قال ما الاحسان، اس آدمی نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اگر یہ طاقت نہیں ہے یا یہ گمان پیدا نہیں ہو سکتا، فإنہ یراک، تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے، مسئول اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ہاں البتہ میں تجھے عن قریب اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اذا ولدت، میں بتاتا ہوں تمہیں، اذا ولدت وَإِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، جب باندی اپنے آقا کو جنے، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ بُومًا فِي الْبُنْيَانِ، اور جس وقت کہ اونٹ چرانے والے لوگ وہ اپنا بنیان عمارتوں کے اندر، عمارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، یعنی لمبی لمبی چوڑی عمارتیں بنائیں گے، اور بوہم کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ کے اونٹ۔ اور فرمایا فی خمس لا یعلمها الا اللہ، اور 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے۔ ثم ادبر، پھر وہ آدمی چلا گیا، فقال ردوها، راوی کہتے ہیں وہ آدمی چلا گیا، لم یروا شیئا، تو جب یعنی وہ چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ ثم ادبر، چلا گیا، ثم ردوه، پھر یعنی وہ چلا گیا تو پھر آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ لوگ گئے تو وہاں لم یروا شیئا، وہاں کسی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فقال ھذا جبرائیل، یا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے، جاء یعلم الناس دینہم، یہ لوگ آپ کے پاس آئے، میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جعل ذلک کلہ من الایمان، یہ ساری باتیں ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ تو اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اس حدیث مبارکہ میں، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بہت سے احکامات سکھائے۔ یہ مسلم شریف میں بھی، یہاں یہ حدیث مختصر ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ حدیث جبریل کہلاتی ہے، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک کی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں جو احکامات آپ پر نازل ہوئے تھے، گویا کہ اس میں خلاصے کی شکل میں سارا کچھ بتا دیا گیا۔ ایمان جڑ ہے اور اسلام اس کی شاخیں ہیں، کیونکہ ایمان کی تکمیل اور رونق اسلام سے ہوتی ہے، اور آخری مرتبہ احسان کا ہے جو مرتبہ اسمار کا ہے، پھلوں کا ثمر ہے۔ پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے 5 باتیں فرمائیں کہ اس کے 5 باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جلوہ افروز تھے، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اجنبیوں، جیسے اجنبی آدمی مجلس میں تشریف لاتے ہیں ایسے آئے، تو اس وقت جب آپ کے پاس تشریف لائے تو چند سوالات آپ سے کیے۔ فرمایا ایمان اللہ پر ایمان یہ ہے
کہ اس کے وجود کو مانا جائے، اس کی وحدانیت پر یقین رکھا جائے، اور تمام صفات کمالیہ کا جامع اور منبع اور تمام نقائص سے منزہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جائے، اللہ پر ایمان ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا محمد کہہ کر پکارا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو آمد تھی وہ لوگوں کو دین سکھانے کی نزدیک تھی، اور دین سکھانے کے لیے تھا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا۔ تو بعض روایات میں یا رسول اللہ کا لفظ آتا ہے اور بعض میں یا محمد کا لفظ آتا ہے۔ پہلی صورت میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، دوسری صورت میں یہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے میں مبالغہ کرنا تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ یا رسول اللہ اگر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ ایسا آدمی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول ہونے کا معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرشتوں پر ایمان اور یہ سارا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو اسلام کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہاں یہ تیسرا سوال یہ کہ احسان کیا ہے، تو احسان یہ حسن سے ہے، کسی چیز کو حسین بنانا، اچھا کرنا، نکھارنا۔ تو سوال کا منشا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام کی حقیقت تو معلوم ہو گئی، اب اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو احسان یہ ہے کہ آدمی عبادت کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سامنے دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہے اخلاص کا اور للہیت کا۔ اور اگر ایک آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کیفیت میں انسان عبادت کرے، یعنی اس دل کے جماؤ کے ساتھ اور یقین میں راسخ اور مستحکم کے ساتھ عبادت میں لگے، تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اس احساس کے ساتھ عبادت کرے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو پہلے ایمان، پھر اسلام اور پھر احسان۔ تو اس میں درجہ بندی تھی کہ ایمان ایسی چیز ہے جس پر نجات کا مدار ہے، اور اسلام وہ چیز ہے جس سے ایمان کے کمال کی طرف اشارہ دیا، اور ایمان خلود نار سے بچاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان ایمان کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، اور احسان اس کو دوزخ میں سے جانے سے ہی بچاتا ہے، اول ہی مرحلے میں اس کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب قیامت کے متعلق تین چیزوں کا سوال کیا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی، پہلے سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عن من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی قیامت تک جس سے بھی قیامت کے متعلق پوچھا جائے گا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانے گا۔ اگر احادی ہو تو مراد مسئول خاص ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور اگر یہ الف لام احادی اور استغراقی ہو تو دونوں ہی درست ہیں، عادی بھی ہو سکتا ہے، استغراقی بھی ہو سکتا ہے۔ استغراقی میں صورت میں مراد یہ ہوگا کہ قیامت تک جتنے لوگوں سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، وہ جن سے سوال کیا جائے گا وہ اس کو زیادہ نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند علامات بتائیں۔ سب سے پہلی بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اذا ولدت الامۃ ربہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض روایات میں ربہا یعنی بالہا کا بھی لفظ ہے، بعض روایات میں سب سے قوی تر جو روایت ہے اور راجح ترین ہے اس میں رب کا لفظ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں باندیوں کا خرید و فروخت اتنی ہو جائے گی کہ آقا خود ہی یعنی جو اپنی ہی باندی جس سے پیدا ہوا ہوگا وہی خرید و فروخت ہوتے ہوتے چلتے چلاتے وہی اس کو آ جائے گی، اسی کے حصے میں آ جائے گی اور اس کو باندی بنا لے گا۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے، یعنی لوگ جائز اور ناجائز حلال حرام کا خیال کیے بغیر ہی کریں گے، ولد کو بیچ دیں گے اور پھر وہ بکتے بکاتے پھر اسی کے قبضے میں آ جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے نوکروں اور باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایک علامت یہ بتائی۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ غریب اور رذیل قسم کے لوگ ہوں گے، یہ لوگ عمارتیں بنانے میں اور آگے بڑھنے میں اور یہاں تک کہ ریاست اور سیاست کے معاملات بھی ان کے حوالے ہو جائیں گے، یعنی غیر مستحقین کو سیاست کے احکامات مل جائیں گے۔ اور پھر اس میں دوسرا یہ کہ یہ بھی فرمایا کہ فی خمس لا یعلمھا
یہ فی خمس لا یعلمها، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس میں قیامت کا علم ہے، شکم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اگر کوئی بندہ اس پر اعتراض کرے کہ جی آج کل الٹرا ساؤنڈ کی ایسی مشینیں ہوتی ہیں کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ پہلی تو بات ہے بالیقین معلوم نہیں ہوتا. اگر وہ یقین سے معلوم بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بیمار ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، پھر یہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا. یہ ساری چیزیں اس میں تفصیل سے نہیں آتی. تو یہ سارا اس میں معاملہ یہ سارا کوئی اللہ کے علاوہ نہیں بتا سکتا. بارش کب ہوتی ہے، محکمہ موسمیات والے اگر بتا دیں گے بارش کب ہوتی ہے تو اس کا وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، بلکہ وہ امکان سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر مرتبہ تجربہ یہی ہے کہ وہ جو وقت بتاتے ہیں اس وقت میں بارش نہیں ہوتی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی ان کا ایک اندازہ سا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ پوری علامتیں بتائیں، اور اس میں انحصار یہ ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا اطلاع انسان تو نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. لیکن ان میں انحصار کیا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کلیاتی اور اصول کی چیزیں ہیں، اور آئندہ کل کیا ہوگا، انسان کہاں پر مرے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یعنی اس میں تشریح اور تکوینی اعتبار سے اس میں تشریح کر دی کہ تکوینی امور جو ہیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں. کچھ تشریح امور ہوتے ہیں جیسا کہ وحی ہے، اور کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں، پوری کائنات کو چلانے کے اعتبار سے کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہ 5 چیزیں بتایا کہ یہاں ذکر کیا. اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں، وہ غرض یہ ہے کہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جعل ذالک کلہ من الایمان، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. جعل ذالک کلہ دینا یعنی ایمان، اسلام اور احسان سب کا اتحاد ثابت کیا ہے کہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین اور ایمان ہیں، اور ان کے نزدیک دین اور ایمان متحد ہیں. اور جو شروع میں حدیث ہرقل تھی وہاں سوال کیا تھا، حل یرتد احد سخطت دین ہی، کیا اس کے دین پہ سختی کی وجہ سے کوئی آدمی مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو وہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ یہ حدیث مبارکہ یہاں لے کر آئے ہیں. اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس قال اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل قال له، ہرقل نے ان سے کہا سألتک، میں تجھ سے پوچھتا ہوں. یہ ابو سفیان جس وقت کے وہاں گئے ہوئے تھے شام کی طرف، تو وہاں یہ ایک تجارتی قافلے میں یہ ان سے ہرقل نے سوال کیے تھے. تو اس نے یہ سوال پوچھا تھا حل یزیدون ام ینقصون، کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فزعمت انہم یزیدون، زعمت کا معنی قلت، تو نے مجھے یہ کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمُّ، اور ایمان ایسے ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةَ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، تو میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی ایسا مرتد بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کے پاس سختیوں کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہوا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا ہو؟ فزعمت اللہ، تو نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ، ایمان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ بشاشت قلب کے ساتھ دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے. لا یسخطہ احد، تو پھر اس کو دین کی کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو جائے وہ اس کو اس دین سے پھیر نہیں سکتے. یعنی جب اس کے دل میں بشاشت اور خوشی سے دل میں ایمان سما جاتا ہے تو کوئی اس سے ناخوش نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہی ثابت کیا ہے. عزیز طالبات، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بات کے لیے کہ ایمان، اسلام اور جو اعمال ہیں یہ سارے ایمان کا حصہ ہیں، اس کے لیے حدیث مبارکہ ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلا سبق یہاں سے شروع کریں گے، تو آپ اس کو اچھی طرح توجہ سے سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.